الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کتنے جلدی یہ ارمان گزر جاتے ہیں، کتنے جلدی یہ ارمان گزر جاتے ہیں، پیاس لگتی نہیں اور افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گنہگاروں کی مغفرت کر میرے اللہ، ہم گنہگاروں کی مغفرت کر میرے اللہ، عبادت ہوتی نہیں اور رمضان گزر جاتا ہے۔ بزرگان محترم، واجب التکریم حضرات علماء اکرام، ملت اسلامیہ کے جوانوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، آج کا یہ دن عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے، انتہائی مسرت اور شادمانی کا دن ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آج کا دن، آج کے اس دن میں امت مسلمہ کے لیے مسرت اور خوشی منانا شریعت کے دائرے میں واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رمضان کی عبادتوں، روزے جیسی عظیم اور مخصوص عبادت اور تراویح جیسی بہترین عبادت اور اس کے علاوہ رمضان کی نیکیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج کا یہ دن اہل ایمان کو تحفے کا، گفٹ اور انعام کا دیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب بھی گفٹ ملتا ہے، کوئی ہمیں ہدیہ اور تحفہ دیتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ہم تحفہ دینے والے کا شکر بجا لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہمیں 20، 25، 50 پاؤنڈ ہدیہ دے دے تو بھائی جزاک اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں برکت دے، یہ دعائی یا جملے ہیں، اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ کوئی ہدیہ دے دے، کھانے کی چیز دے دے، کوئی پہننے کی چیز دے دے، کوئی بھی استعمال کی چیز دے دے، تو جو حقیقت میں احسان مند ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، وہ دینے والے کا شکر گزار بن جاتا ہے کہ بھائی آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے یہ ہدیہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ عید کا بہترین تحفہ انعام عطا فرمایا، یہ مسرت اور خوشی عطا فرمائی، تو بدلے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ بدلے میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ کی تعریفات بیان کرنی ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب میں عید
اور خوشی کا تصور کھیل کود اور جشن کے اعتبار سے منایا جاتا ہے. کسی بھی مذہب کا آپ فنکشن دیکھ لو، تہوار دیکھ لو، تو اس میں ناچ گانا ڈھول تاشا ہوتا ہے. لیکن شریعت اتنی پاکیزہ ہے، اتنی بہترین ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ہمیں خوشی بھی منانی ہے، لیکن خوشی اس طرح منائے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہماری خوشی کے اندر کسی اور کو تکلیف نہ ہو. اگر ہم ڈھول تاشے بجانے لگ جائے، ناچ گانے کرنے لگ جائے، تو ظاہر ہے کہ اڑوس پڑوس والوں کو تکلیف ہوگی، محلے بستی والوں کو تکلیف ہوگی. اور شریعت میں ایسا کوئی تہوار نہیں ہے، ایسی کوئی عید نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، دوسرے کو ایذا پہنچے. کتنی بہترین تعلیم دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آج کے اس دن کو معافی کا دن بنایا، درگزر کا دن بنایا. عفو گزر کریے، ایک دوسرے کو معاف کیجئے، معافی کا دن ہے. عید کسے کہتے ہیں؟ فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید. عید اس کا نام نہیں ہے کہ نیا جوڑا پہن لیا جائے، نیا لباس پہن لیا جائے. عید اسے نہیں کہتے. لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. عید اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، عذاب الہی سے انسان ڈر جائے، اسے عید کہتے ہیں. نیا لباس پہننا عید نہیں ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی اطاعت، یہ عید ہے. خوشبو لگانا عید نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا یہ عید کہلاتا ہے. اچھا کھانا پینا عید نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ عید کہلاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عید وہ ہیں، عید اسے کہتے ہیں کہ جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہو. عید اس کے لیے ہے کہ جس کی نماز کو اللہ نے منظور کر لیا ہو. فرماتے ہیں کہ انسان جس دن کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، جس دن میں اللہ کی بغاوت نہ کرے، جس دن اس سے کوئی گناہ صادر نہ ہو، سمجھ لیجئے کہ وہ دن اس کی زندگی کا عید کا دن. عید کا دن اسے کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی نافرمانی نہ ہو. ورنہ عید کے دن بھی اگر نافرمانی ہو جائے، عید کے دن بھی اگر ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو فرماتے ہیں اس عید کا کیا مطلب ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں پتہ نہیں ہے. درگزر کیجئے، معاف کیجئے، ایک دوسرے کو گلے لگائے. اس لیے عید کا مطلب ہے لوٹ کر آنا، بار بار لوٹ کر آتی ہے. اور عید الفطر کا مطلب، فطر کا مطلب ہے کہ توڑنا، کسی چیز کو ختم کرنا. تو ایک ایمان والا اللہ کے حکم پر روزہ رکھتا تھا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے. جب ہلال شوال ہوا، عید کا چاند ہوا، تو وہ اللہ کے حکم سے اب روزہ توڑ دیتا ہے، روزے کو ختم کر دیتا ہے. اسے کہتے ہیں عید الفطر. اور آج اللہ کی ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا احصاء کرنا چاہو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو، تو ہرگز گن نہیں سکتے. سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک ہر انسان نعمتوں میں ڈوبا ہے، اللہ کی نعمتوں سے لبریز ہیں. ہم لوگ نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں. آپ دنیا کے حالات کا جائزہ لیں. دنیا کی اکثر آبادی مسلمانوں کی، جن کے پاس عید کے دن پہننے کے لیے نیا جوڑا نہیں ہے، جن کے پاس اپنے بچوں کی عید منانے کے لیے پیسے اور انتظام نہیں ہے، جن کے پاس اپنے بیوی کو گھر کا خرچ اور کچھ کھانا پینا بنانے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے، وہ تنگ دستی میں عید مناتے ہیں. وہی پرانا لباس، پھٹے ہوئے کپڑے، کھانا مل گیا تو مل گیا، ایسی زندگی گزار کر بھی وہ عید مناتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم لوگ نعمتوں میں ڈوبے ہیں، بلکہ
انتہا تو یہ ہے کہ عید کی تیاری میں پورا عشرہ چلا جاتا ہے، رمضان کا آخری عشرہ یہاں تو معلوم نہیں، لیکن دوسرے ممالک کے اندر ہم نے دیکھا کہ آخری عشرہ ماں بہنوں کا گھر میں یہ جو ساری چیزیں پکانی ہوتی ہے عید کے لیے، سموسے، میٹھے سموسے ہوتے ہیں، پوریاں ہوتی ہے، نہ جانے کیا کیا شاپنگ، بچوں کے کپڑے، شوہر کے کپڑے، خود کے کپڑے، اس مال میں کبھی اس مال میں، کبھی یہاں کبھی وہاں، پورا عشرہ ہمارا شاپنگ کی نظر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو عید کے دن بھی یعنی رمضان کو اس طرح سے گزارتے ہیں کہ رمضان کا ایک بھی دقیقہ، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، ایک منٹ بھی گوارا نہیں کرتے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں، غفلتوں میں گزر جائے۔ ہمارا کتنا وقت غفلتوں میں گزر گیا، ہمارے کتنے دن غفلتوں میں گزر گئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کا دن ہمیں عطا فرمایا، یہ نعمت کا دن عطا فرمایا، یہ خوشی کا دن عطا فرمایا۔ حقیقت میں خوشی یہ ہے کہ آدمی اپنی خوشی کے اندر دوسرے مسلمانوں کو شامل کر لے، اپنی اس خوشی میں دوسرے مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لے، اور امت کے وہ لوگ جو عید کی خوشی نہیں منا سکتے ان کے غم کو دور کرے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو جائے، اور جہاں تک ہو سکے ان کو آرام اور راحت پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ صدقۃ الفطر اس لیے ہوتا ہے، بعض علماء نے جو اجازت دے رکھی ہے کہ بھائی آپ رمضان میں بھی اس کو نکال سکتے ہیں، یہ اس لیے کہ جو غریب قسم کے لوگ ہیں، جو نادار ہیں، جو مفلس ہیں، جن کے پاس اپنے اہل و عیال کے لیے عید کا انتظام نہیں ہے، اگر آپ رمضان کے اندر بھی ان کو یہ صدقہ فطر ادا کر دیں گے، ان کے حوالے کر دیں گے، تو وہ اپنے بچوں کے لیے عید کا انتظام کر سکیں گے، اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکیں گے۔ اس لیے شریعت نے صدقۃ الفطر رکھا تاکہ دوسرے غریب مسلمانوں کو بھی اپنی اس خوشی میں شامل کیا جائے۔ اور دوسرا ایک خاص پیغام عید کا یہ ہے کہ آج کے اس دن میں ہم اپنے دل سے سارے لوگوں کی طرف سے جتنے بھی ہمارے دلوں میں حسد ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، کپٹ ہیں، ان ساری چیزوں سے اپنے دل کو پاک صاف کر دیں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ آنے والا شخص جنتی ہے۔ اللہ کے نبی فرما دے کہ یہ جنتی، اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہو سکتا۔ فرمائے کہ آنے والا جنتی ہے۔ صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے اور ان کے پیچھے لگے کہ ایسا کون سا ان کا عمل ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ دیکھا، ان کے پیچھے لگے، ان کے اعمال کا جائزہ لیا، بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ جو دوسرے صحابہ عمل کرتے تھے وہ سارے اعمال یہ بھی کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے کیسے فرمایا کہ یہ جنتی شخص ہے؟ جو تحقیق کرنے والے تھے انہوں نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ آپ جب داخل ہو رہے تھے حضور نے فرمایا آنے والا شخص جنتی ہے، آپ کا کون سا ایسا عمل ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے کہ بظاہر میرا ایسا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن ہاں ایک میرا خاص عمل یہ ہے کہ جب میں رات کو بستر پر سونے کے لیے جاتا ہوں، اپنے بستر پر جب لیٹنے کے لیے جاتا ہوں تو اپنے دل سے کینے کو نکال دیتا ہوں، اپنے دل سے دوسرے مسلمانوں کے بغض کو، دوسرے مسلمانوں کی طرف سے حسد کو، کینہ کپٹ، ساری چیزیں سینے کو بے کینہ کر کے سوتا ہوں۔ میرے دل میں کسی کا بغض نہیں، کسی کا حسد نہیں، کسی سے عداوت نہیں، کسی سے دشمنیاں نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو دیکھیے کتنا بہترین عمل ہے۔ آج ہمارے دلوں میں کینہ بھرا ہے، بھائی بھائی سے بول چال نہیں ہے، ہاں یہاں تک کہ اولاد ماں باپ سے بھی بولتی نہیں ہے۔ شادی ہو گئی، بیوی کا ہو گیا، کہتا ہے کہ وائف از لائف، تو لائف تو تجھے ماں باپ نے دی، یہ زندگی تیرے ماں باپ کی دی ہوئی امانت ہے، تیری بیوی نے، تیری عورت نے تجھے نہیں دی۔ تو بیوی کا جورو کا غلام بن گیا، اپنے ماں باپ کو بھول گیا، ان سے قطع تعلق کر لی۔ وہ ماں باپ عید کے دن انتظار میں ہیں کہ میرا بچہ آئے گا،
مجھے سلام کرے گا، مجھے عید مبارک کہے گا، میں اسے گلے لگا لوں گی، اسے معاف کر دوں گی۔ ماں باپ انتظار کرتے ہیں، صبح ہو گئی، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، رات ہو گئی، انتظار کرتے کرتے ماں باپ تھک جاتے ہیں۔ لیکن اس نافرمان اولاد کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آج کے اس خوشی کے دن میں، آج کے اس مسرت کے دن میں، آج کے اس شادمانی کے دن میں اپنے ماں باپ کے پاس جا کر عید مبارک کہے، ان سے دعائیں لے۔ اللہ معاف فرمائے ایسی نافرمان اولاد سے۔ اس لیے آج کے اس دن میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نماز سے فارغ ہو، ہمارے ماں باپ اگر حیات ہیں تو جا کر ان سے ملے، اگر اس ملک میں نہیں ہے کسی اور ملک میں ہے تو فون سے رابطہ کر کے ان سے دعائیں لے، ان سے عید مبارک کہے، ان کی دعائیں لے کر اپنا دن شروع کرے۔ اور اگر دنیا سے پیارے ہو گئے ہو تو ہو سکتا ہے آپ کے اندر ہمت ہو تو قبرستان جا کر ان کے لیے کچھ دعائیں مغفرت ایصال ثواب کرے۔ یہ ایک فرما بردار اولاد کا حق بنتا ہے۔ اور دوسرے، ہماری پڑوسیوں کے ساتھ ہماری نہیں بنتی، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے جھگڑے، فیملی میٹر، ہر چیز میں جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، دل میں عداوتیں ہیں۔ آج کا یہ دن معافی کا دن ہے، آج کا یہ دن لوگوں کو گلے لگانے کا دن ہے۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، معاف کر دو، درگزر کر دو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، مجرموں کو معاف کر دینا، ظالموں کو معافی دے دینا، ظلم کرنے والوں کو معاف کرنا، گالی دینے والے کو معاف کرنا، دشمنی اور عداوت رکھنے والے کو معاف کرنا، جو ہم سے نفرتیں کرتے ہیں اسے معاف کر دینا، اور یہ صبر کر لینا، یہ دو چیز بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ اللہ اس سے بڑے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے اس دن میں ہم یہاں جب اپنے بھائیوں سے گلے ملیں گے، اپنے حقیقی بھائی کو بھی گلے لگائے، اپنے چچا، اپنے ماموں، اپنے رشتہ دار، اپنے خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، چچا زاد بھائی، ان سارے لوگوں سے بھی اپنا تعلق جوڑے۔ جن لوگوں سے ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، جن لوگوں سے ہماری انبن ہے، جن سے ہماری نہیں بنتی، سب سے پہلے ان کو راضی کرے تو اوپر والا راضی ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے سل من قطعک، کہ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ دے، واعف عمن ظلمک، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے معاف کر دے، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، پیارا طریقہ ہے۔ آج کے اس خوشی کے دن میں سب سے پہلی چیز کہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں معافی ملی، آج یہ سارے لوگ جو ہیں بخشے بخشائے اپنے گھر کی طرف جائیں گے۔ بار بار حدیث شریف سنتے بھی ہوں گے کہ عید کے دن فرشتے گلی کوچوں میں، ادھر ادھر راستوں پہ، سڑکوں پر یہ بیٹھے ہوتے ہیں، آنے جانے والے مسلمانوں کو سلام بھی کرتے ہیں۔ جنات اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق ان کی آواز سنتی ہے۔ اور پھر جب وہ عیدگاہ سے واپس لوٹ کر جاتے ہیں تو وہ فرشتے فرماتے ہیں کہ بخشے بخشائے ہوئے اب اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو کتنی بہترین دعائیں، اللہ کی طرف سے کتنا بہترین انعام ہمیں ملتا ہے۔ آج کے اس مسرت کے دن میں، اس خوشی کے دن میں ہم سارے لوگوں کو اپنی خوشی میں شامل کر لیں۔ اڑوس پڑوس میں اگر غیر مسلم ہیں تو ان کو بھی عید کی خوشی میں کچھ نہ کچھ ہدیہ دیا جائے، کچھ نہ کچھ کھانا پینا دیا جائے، تاکہ ان کی بھی دل جوئی ہو سکے، ان کے سامنے بھی اپنے اسلامی اخلاق کو پیش کیا جائے کہ بھئی مسلمان ہو تو ایسا ہو، مذہب ہو تو اسلام جیسا ہو۔ ان کے دل کے اندر اسلام کی ایک چھاپ بیٹھ جائے، اسلام کی حقیقت بیٹھ جائے، اسلام کی حقانیت ان کے دلوں میں اجاگر ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ان اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور اسلام کی توفیق دے دے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہماری ساری نیکیوں کو، ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جو بھی روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، صدقات خیرات ہے، ذکر و اذکار ہیں، کسی کو کھلایا، کسی کو پلایا، جو بھی اعمال ہوئے ہیں سب کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ کمی کوتاہی رہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ ہمارے مولانا سلیم بھی بڑی محنت رمضان میں فرماتے، مولانا مقبول صاحب، مولانا سلیم صاحب، اس لیے کہ برطانیہ جگہ جگہ میں بھی گھومتا ہوں، انگلینڈ میں
الحمدللہ اکثر انگلینڈ کا دورہ کرتا ہوں، لیکن جو خدمت مسجد دارالعلم کے ذمہ داران اور یہاں کے جو متولیان، یہاں کے ٹرسٹی حضرات، یہاں کے امام اور مولانا مقبول صاحب جو خدمت فرماتے ہیں آنے والے علماء کی، آنے والے سفیروں کی، میں نے وہ خدمت کسی اور جگہ نہیں دیکھی۔ جو بھی آتا ہے چاہے وہ اطلاع کر کے آئے یا بغیر اطلاع کے آئے، یہاں آ گیا ویلکم، اس کے لیے افطاری کا انتظام، سحری کا انتظام، اس کے لیے چندے کا انتظام، ملاقات کروانا، ان کے ساتھ دل جوئی کرنا، اپنائیت کرنا۔ اس لیے کئی سفیروں کو میں نے دیکھا کہ وہ ہفتے بھر یہیں قیام کرتے ہیں، جاتے ہیں چندے کے لیے، پھر آ کر قیام یہی ہوتا ہے، پھر جاتے ہیں، پھر قیام کرتے ہیں۔ ہمارے حافظ قاسم بلبلیہ صاحب بھی ماشاءاللہ جتنے بھی علماء آتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے گھر سے کھانا بھی آتا ہے، اور اسی طرح سے کپڑے وغیرہ علماء اکرام کے دھونے، اور دوسرے حضرات بھی ہیں جو ماشاءاللہ بڑی خدمتوں میں لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے حضرات کی جمیع خدمات کو قبول فرمائیں، دنیا آخرت میں اس کا بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرمائیں۔ عید کا یہ خوشی والا دن اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بار بار لاتے رہے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عید کی نماز کی ترکیب سن لیجئے، طریقہ۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے، ہر عمل کی جان نیت ہے، نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ اگر آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، نیت نہیں کی، وہ قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز نیت کہ 2 رکعت میں 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز، میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیر کے ساتھ اس امام کے پیچھے کعبہ شریف منہ کر کے ادا کرتا ہوں۔ یاد رہے گا؟ چلو یاد نہ رہے تو اتنی نیت کافی ہے کہ میں عید کی نماز پڑھتا ہوں، تو بھی انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کا ہے، پہلی تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے چھوڑ دے۔ دیکھیے فقہا نے تکبیر تحریمہ کے کئی طریقے بتائے۔ ہاتھ کہاں تک اٹھانا؟ بعض نے کہا سینے تک، بعض نے کہا کندھے تک، بعض نے کہا کانوں تک۔ علماء احناف کے نزدیک مسنون ہے کانوں تک ہاتھ اٹھانا۔ ہمارے بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، جوانوں کو فیشنیبل ہو گئے، نماز پڑھتے آئیں گے ایسے اشارہ کرتے ہو کسی کو، آپ آ گئے ہو۔ نہیں، صحیح طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھیے۔ جب نماز پڑھنی ہے تو ہر عمل سنت کے مطابق، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ اس معاملے میں بڑے پکے ہیں، وہ کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ اپنے انگوٹھے کو کانوں کے ساتھ ٹچ بھی کریں گے، تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ بھئی کانوں تک ہاتھ اٹھ گئے ہیں۔ تو پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ، اور اس کو ناک کے نیچے باندھ لے، ثنا پڑھے۔ ثنا تو سب کو آتی ہوگی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک و جل ثناؤک۔ وہ جنازے والی نماز میں ہے، یہ عید کی نماز ہے، ورنہ جل ثناؤک تو آپ پھر جنازے میں پہنچ جائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے۔ تیسری مرتبہ کہا جائے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے۔ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلی اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ کو اٹھا کر ناک کے نیچے باندھنا ہے، اور درمیان کی 2 تکبیر کے اندر دوسری اور تیسری میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد قرات ہوگی سورہ فاتحہ، کوئی سورت ملائی جائے گی، رکوع سجدے ہوں گے۔ دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا اور پہلے قرات ہوگی۔ پہلی رکعت میں پہلے تکبیر تھی، دوسری رکعت میں پہلے قرات، سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھیں گے۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے پھر زائد تکبیر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر میں اللہ اکبر چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر چھوڑ دیں گے۔ چوتھی مرتبہ تکبیر تو کہی جائے گی، لیکن یہ رکوع کی تکبیر ہوگی، اس میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بلکہ ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائے۔ اس کے بعد سجدہ ہوگا، قاعدہ ہوگا، 2 رکعت ختم ہوگی، دعا ہوگی، امام خطبہ دے گا۔ خطبہ مولانا نے ابھی فرمایا کہ خطبے کا پڑھنا یہاں منبر سے پڑھنا سنت ہے، لیکن آپ حضرات کے لیے اس کا سننا واجب ہے۔ خطبہ سن کر جائے، آج کے اس دن میں خوشیاں منائیں، شریعت کے حدود میں رہ کر، دائرے میں رہ کر، اسلامی طریقے کے مطابق خوشیاں منائیں۔ ورنہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ خوشیاں کیسے مناتے ہیں، وہاں جائیں گے سڑکوں پر، بازاروں میں، اور گاڑیوں کے ہارن بجاتے ہیں۔
بھائی آج ہماری عید ہو گئی، دوسروں کو ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز شروع ہو رہی ہے، سب بندی کر لے. پہلے جماعت خانے کو پر کرے، اس کے بعد باہر کا برآمد آئے اس کو پر کرے، کندھے سے کندھا ملا لے، درمیان میں جگہ نہ رہے. اندر تشریف لے آئے، اندر کافی جگہ ہے.